السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، مصنف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے سجدہ تلاوت کا بیان۔ سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن شریف میں چند مقام ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ جواب: تمام قرآن میں 14 مقام ہیں جن کو 14 سجدے بھی کہتے ہیں۔ سوال: اگر نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے؟ جواب: بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑھی ہے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اگر اس وقت نہ کیا جب بھی گناہ نہیں، ہاں زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نماز سے باہر سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو، لیکن اگر بیٹھے ہی سے سجدے میں گیا اور سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا جب بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ سوال: سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جواب: جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں، یعنی بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، سطر ڈھانکنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔ سوال: سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے انہی سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر سجدے کی آیت 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر سجدے کی کوئی خاص آیت ایک مجلس میں 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھے یا سنے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک مجلس میں سجدے کی 2 آیتیں پڑھی یا ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک مجلس میں جتنی مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھیں یا ایک آیت جتنی مجلسوں میں مقرر پڑھی ہے اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ سوال: اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آگے پیچھے سے پڑھ لے اور صرف آیت سجدہ چھوڑ دے تو کیسا ہے؟ جواب: ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے کہ اور لوگ نہ سنیں تو کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔